بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار۔ تجوید کورس کا ہمارا یہ سبق نمبر 1 ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ حق ہے کہ اسے ویسے ہی تلاوت کیا جائے، ویسے ہی پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے قرآن کریم کے پڑھنے سے متعلق؟ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی آپ اس قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے۔ ترتیل سے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ترتیل کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب ہے کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو بنا بنا کر سوار کر پڑھنا، ویسے ہی اس کو ادا کرنا جس طرح ادا کرنا چاہیے، اور وقوف کو پہچاننا کہ کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، کیونکہ حروف کی اگر تجوید ٹھیک نہیں ہوگی، اسی طرح اگر بے موقع ٹھہرا جائے گا اور بے موقع ابتدا کی جائے گی تو اس سے بعض اوقات معانی میں بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کا ایک لفظ ہے قلب، قاف، موٹے والے قاف سے قلب، اس کا معنی ہے دل، اور اگر اسی لفظ کو آپ قلب کہیں، یعنی موٹے قاف کو موٹے کی بجائے آپ نے باریک پڑھ لیا قلب، اب یہ لفظ بدل گیا اور اس کا معنی ہے کتا۔ معنی میں کتنی بڑی خرابی پیدا ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار الفاظ میں ذرا سی اس طرح کی تبدیلی کرنے سے معانی میں بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اکثر اس طرح کی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے نمازیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی تجوید کو درست کریں، کم از کم ہماری تجوید اتنی بہتر ہو کہ ہم سے بڑی غلطیاں جنہیں لحن جلی کہتے ہیں اور جن کے کرنے کی وجہ سے نمازیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں، ایسی غلطیاں ہم اپنی ضرور دور کریں۔ تو اس تجوید کورس کے ذریعے، یہ ابتدائی تجوید کورس ہے، یعنی اہم ترین قواعد اس میں بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ یاد کروائے جائیں گے۔ اسی طرح اس تجوید کے کورس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس میں کچھ لہجات پر بھی بات کریں گے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، اسے خوبصورت پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھیں، اور خوبصورت انداز سے پڑھنے کے لیے مستند عرب کے لہجات جاننا ضروری ہے، اور انہی عرب لہجات کو جاننے کے لیے اور ان عرب لہجات میں پڑھنے کے لیے اس کورس میں انشاءاللہ بات ہوگی، اور ان عرب کے مستند لہجات سکھائے جائیں گے، یہ عرب کے لہجات ان پر بات ہوگی، اور سیکھنے کے لیے مفید تجاویز دی جائیں گی اور مشق بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ ہمارا پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1، اور اس میں ہم تعارف پڑھیں گے تجوید کا، اور کچھ تعارف ہوگا حروف مستعلیہ کا، لیکن حروف مستعلیہ کا اصل تعارف اور باقاعدہ ان حروف کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن اس میں کچھ حروف مستعلیہ کا تعارف بھی آ جائے گا۔
تجوید کا تعارف کیا ہے؟ تجوید کا لفظی معنی یہ ہے کہ تجوید عربی کے لفظ جب ودا سے نکلا ہے. جب ودا کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا. تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا. اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف یعنی کسی بھی علم کے ماہرین اس علم میں کسی لفظ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کو اصطلاحی تعریف کہتے ہیں. لہذا تجوید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. صفات لازمہ کیا ہیں، صفات عارضہ کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. مقصد یہ ہے کہ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح مخارج کے ساتھ ہو کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور کس حرف کو ادا کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کن صفات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ تجوید کا معنی ہے، یہ تجوید کا مطلب ہے. تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں. تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے اور مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور اس غلطی سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. غلطی کی اقسام کیا ہیں جو ہم سے عام طور پر ہو جاتی ہیں اگر ہمیں قواعد کا علم نہ ہو. تو تجوید میں یا علم تجوید میں ان غلطیوں کو لحن کہا جاتا ہے. اور غلطیوں کی دو اقسام ہیں، لحن جلی یعنی بڑی غلطی اور لحن خفی چھوٹی غلطی. لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا یا زبر زیر پیش کو تبدیل کرنا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے. اور یہ غلطی، ایسی غلطی کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لحن خفی یہ وہ غلطی ہے جو غلطی تو ہوتی ہے مگر اس پر گناہ نہیں ہوتا، یعنی چھوٹی غلطیاں جس کے کرنے سے معنی میں تو تبدیلی نہیں آتی لیکن الفاظ کا حسن وہ ختم ہو جاتا ہے اور حسن ادائیگی وہ کم ہو جاتی ہے. لہذا ایسی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے. جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا، تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے انسان اپنی غلطیوں کو جان سکتا ہے اور پھر ان سے غلطیوں سے وہ بچ سکتا ہے. تجوید کی بنیاد کس پر ہے، یعنی تجوید کا موضوع کیا ہے. اس تجوید کے علم میں ہم عام طور پر کس بارے میں بات کریں گے؟ تو تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف، انہی پر بات ہوگی، انہی کے گرد ہماری بات چلے گی کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس حرف کو ادا کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان حروف کو حروف الحجاب بھی کہتے ہیں. جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی مضبوط ہوگی اور وہ قرآن کریم کو اچھے سے اچھا پڑھے گا. زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کی حروف تہجی صحیح نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے الف سے یا تک کے تمام حروف زبانی یاد ہونے چاہیے. یعنی دیکھیں تجوید کی بنیاد حروف تہجی پر ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک کے حروف. اب جب یہ حروف ہی تجوید کا موضوع ہے تو ان حروف کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے. کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. حروف ہی اگر ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر تلاوت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیونکہ تلاوت وہ انہی حروف سے بنی ہے. آیتیں الفاظ کا مجموعہ ہیں اور الفاظ حروف سے بنے ہیں. لہذا سب سے پہلے ہمارے حروف بالکل ٹھیک ہونے چاہیے اور حروف کو ٹھیک ادا کرنے کے لیے آپ
ان حروف کو اچھی طرح سنیں اور سن کر اس کی پریکٹس کریں. خاص طور پر جس حرف کو آپ نے جیسے سنا اور وہ حرف ویسے ادا نہیں ہو رہا، ان حروف میں آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، اور مشق کرنے سے ہر کام میں نکھار آتا ہے. جب آپ پریکٹس کریں گے، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو ہر کام آپ سیکھ سکتے ہیں. اور جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی، جتنی زیادہ آپ کوشش کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی اور اتنی ہی زیادہ مہارت پیدا ہوگی. بہرحال حروف تہجی یہ ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، قا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ان حروف آپ اچھی طرح سنیں، بار بار سنیں، پھر بار بار پڑھنے کی پریکٹس کریں. خاص طور پہ وہ حروف جو آپ کو ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ان حروف کو پڑھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اب ان پر بات ہوگی. وہ حروف جن کے آخر میں الف ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ الف ہے، تا الف، سا الف، با، تا، سا، اور کون سا، فا، ہا، یا. تو جن حروف کے آخر میں الف ہے ان کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ایک الف کی مقدار ہوتی ہے 2 زبر کے برابر. با، تا، سا، بس اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. با، تا، سا، یہ غلط ہوگا. دوسری بات، جو 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں حروف، جیسے جیم یا میم سے بنا ہے، اسی طرح دال، ذال، سین، شین، ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کم از کم 3 الف کے برابر ان کو کھینچیں گے. جیم، دال، ذال، سین، شین. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جن حروف کے آخر میں نون ہے یا میم ہے، جیسے سین، شین، عین، میم، ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کی آواز ان حروف کے ادا کرتے ہوئے درمیان میں وہ ناک میں نہ جائے، یعنی سین، شین، یہ غلط ہوگا. ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے ان حروف کو ہم نے ادا کرنا ہے. دوسرا حصہ ہمارا اس سبق کا یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کیا ہیں. باقاعدہ ہم حروف مستعلیہ کے بارے میں اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن مختصر یہ کہ حروف کی 3 اقسام ہیں. اب تک جو ہم نے الف سے یا تک حروف پڑھے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں. ٹوٹل حروف 29 ہیں. ان میں 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ باقاعدہ انشاءاللہ اگلے سبق میں یاد بھی کروائے جائیں گے. تو یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. 3 حروف ایسے ہیں: الف، واو، یا. نہیں، الف، لام، را.
یہ 3 حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ان کے علاوہ یعنی ان 9 حروف کے علاوہ باقی سارے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. لہذا اس رول کا خیال کرتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوگی. تجوید کے قواعد یاد کرنے کے بعد ایک اہم مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ان قواعد کے مطابق پڑھنا کس طرح ہے، یعنی ان قواعد کا اجرا کرنا ہے، یعنی ان قواعد کو اپلائی کرنا ہے قرآن کریم کے الفاظ میں. تو اب یہ حصہ ہم شروع کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو پڑھنا کچھ مشکل ہے، یعنی ان کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہوتی ہے. ان میں سے پہلے جو قسم کے الفاظ ہیں وہ ہیں یہ جو موٹے حروف ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ. انہوں نے 4 لکھے ہیں، یہ کل 7 حروف ہیں. خص ض قف خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. ان کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ کو، یعنی جو گلے کی طرف زبان کا حصہ ہے، پچھلا حصہ، اس کو اوپر اٹھا کر آپ لگائیں گے تالو کے ساتھ. محسوس نہیں ہوتا لیکن موٹے حروف کو ادا کرتے ہوئے یہ لازمی زبان کا پچھلا حصہ تالو کے ساتھ لگتا ہے، تبھی حروف موٹے بنتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ حروف خوب موٹے ادا ہوں، کیونکہ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے ادا ہوتے ہیں. اب کیسے ان کو پڑھنا ہے آپ بغور سنیے اور اس کی مشق کیجیے. تو اط 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 شطرہ مطلعی تطغوا. قاف قا 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 اق 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 نقعا خلقنا يقبل صاد صا 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 أص 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 صلصال القصص الصابرين. ضا 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 أض 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 موعظة يظهرون أظلم. دوسری قسم کے الفاظ یہ ہیں ہا اور عین. ان کو ادا کرتے ہوئے بھی کچھ مشکل ہوتی ہے. اکثر طلباء، اکثر قرآن کریم پڑھنے والے غلطی کرتے ہیں ہا اور عین پڑھتے ہوئے. تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبا کر رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں گے. ہا 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 اح 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 رحمة للرحمن سحار. عين عا 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 اع 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 يعلمون نزعنا فعال فعال. حروف کو، ان الفاظ کو اچھی طرح سنیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں. خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلباء جن کو یہ حروف ادا کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے. اور اہم بات، حروف آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اچھی طرح ادا نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حروف کو ادا کرتے ہوئے جو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بار بار آپ کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ کو انشاءاللہ دگنا اجر ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ سا ذال جو نرم حروف ہیں ان کی ادائیگی میں بھی اکثر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
نرم حروف وہ سخت حروف میں بدل جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے ہے۔ تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ جو نرم حروف ہیں انہوں نے 2 لکھے ہیں، 3 حروف ہیں نرم، سا، ذال، ظا۔ تو ان کو ادا یوں کرنا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے میں والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر نرم اور بغیر سیٹی والی الفاظ میں پڑھیں گے۔ کیسے؟ یوں، سا، 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 اس، 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 ثالث، مثنى، فتمثل، ذال، ذا، 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 أذ، إذ، أذ، فنبذناه للذكر كذابا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ضاد کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، یہ مشکل حروف میں سے ہے، اور ایک اہم بات اور ایک اہم مسئلہ ضاد پڑھنے میں یہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہے ماہر اور بڑے علماء کا، قراء کا۔ کچھ اس کو ضاد پڑھتے ہیں یعنی ضا کے مشابہ، اور کچھ اس کو پڑھتے ہیں ضاد یعنی دال کے مشابہ۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جن علماء پر، جن قراء پر اعتبار ہو انہی کے مطابق آپ پڑھ لیں۔ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، میں جن علماء پر اعتماد کرتا ہوں، وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اور تجوید کی معتبر کتابوں میں جو ضاد کا مخرج لکھا ہے، یعنی ضاد ادا کہاں سے ہوتا ہے، تو اس مخرج کے مطابق بھی اس حرف کا جو تلفظ ہے وہ ضاد ہے، یعنی ضاد سے مشابہ۔ لیکن وہی بات کہ اس میں سختی بھی مناسب نہیں ہے، اور اس میں پریشانی والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جن علماء پر آپ اعتماد کرتے ہیں، جن قراء پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کے مطابق پڑھ لیں۔ بہرحال اس کا مخرج کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور درمیان کو تالو سے مضبوطی سے لگائیں۔ یہ وہی بات کہ زبان کی جڑ یعنی جو گلے کی طرف کا حصہ ہے اس کو ہم تالو سے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موٹے حروف ایسے ہی ادا ہوتے ہیں، اور زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر ٹھہراؤ کے ساتھ نرمی سے لگاتے ہوئے خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں۔ ضاد، اظن، 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 اظ، اذ، اذ، فضلہ، فضلنا، ولا الضالین، ضاد۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ کثرت سے یہ دعا کیا کریں، کیونکہ قرآن کریم ہماری زندگی میں آیا، قرآن کریم ہمارا اگر اوڑھنا بچھونا بنا، اور قرآن کریم کی ہم رات دن تلاوت کرنے والے بنے، یہ زندگی بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کو اور قرآن کریم کے پیغام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔